ویلکم بیک۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کی الجزیرہ سے گفتگو۔ طاہر اندرابی نے کہا پاکستان تیار ہے تاکہ تنازع کا سفارتی حل تلاش کیا جا سکے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت کرتا آیا ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے پاکستان، مصر اور ترکی جیسے ممالک حالیہ دنوں میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں مصروف ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کار آئندہ دنوں اسلام آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کے روز ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک روز بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی اور ترک ہم منصبوں سے الگ الگ گفتگو کی۔ ترک نیوز ایجنسی انادولو نے پاکستانی وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا امریکی وفد ممکنہ مذاکرات کے لیے 1 یا 2 دن میں پاکستان پہنچ رہا ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے امکان ہے مذاکراتی ٹیم نائب صدر جے ڈی وینس کو قیادت میں آئے گی۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کریں گے۔ انادولو کی رپورٹ کے مطابق ایران عدم اعتماد کی وجہ سے اب تک اس کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل سے بات ہو گئی، وہ تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا تھا۔ ایران شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ڈیل ہوئی تو ایران کے لیے اچھا آغاز ہوگا۔ We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. We've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. If they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. And I think it'll end it very, very substantially. The discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone. We'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. No, not the supreme leader. We don't. Well, nobody heard of the second supreme leader, the son. We don't know if he's living. ایران نے امریکی ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کے نکات موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کی سینئر اہلکار نے بتایا ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والے امریکی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ایران نے اب تک مذاکرات ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے اہلکار کا کہنا ہے ایران کو امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے ایک پیغام ملا ہے۔ گزشتہ چند روز سے مختلف ممالک جنگ بندی اور ثالثی کے لیے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی امریکہ سے مذاکرات پر راضی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے مجتبی خامنائی امریکہ سے مذاکرات پر تیار ہیں اور انہوں نے ایران کی شرائط پر جنگ جلد ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مجتبی خامنائی کی رضامندی کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف سے خفیہ رابطہ کیا اور انہیں مجتبی خامنائی کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے بارے میں بتایا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے جنگ بندی کی شرطیں بھی بتا دیں۔ محسن رضائی نے کہا کہ جنگ کے نقصانات کا ازالہ اور تمام معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ان شرطوں کے ماننے تک جنگ جاری رہے گی۔ امریکہ کو ضمانت دینا ہوگی کہ ایران کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ واشنگٹن نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو خود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اتحادیوں کی وارننگ کے بعد مذاکرات کا آغاز کیا۔ بلومبرگ کا دعویٰ ہے کہ خلیجی ملکوں کی وارننگ کے بعد ٹرمپ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے سے پیچھے ہٹے۔ خلیجی ممالک نے خبردار کیا تھا کہ اقدام کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، جس کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایران کو 5 دن کی مہلت دے رہے ہیں اور تہران کے ساتھ نئی بات چیت شروع ہو رہی ہے، جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی معاہدے تک پہنچ کر تنازع حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے میزائل حملے میں اسرائیلی صدر بال بچ گئے۔ کریات دمشونہ میں اسرائیلی
کے دورے کے فوراً بعد قریبی میزائل حملہ ہوا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے اسرائیلی صدر کو ایک کمرے میں منتقل کیا۔ میزائل حملے کے بعد اسرائیلی صدر کی ویڈیو اور تصویر سامنے آ گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ماؤں کے لختے جگر چھین لیے۔ سربراہ ایمرجنسی سروسز کا کہنا ہے 28 فروری سے اب تک 208 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ جعفر میادفر نے ویڈیو بیان میں بتایا ان میں 168 بچے میناب میں لڑکیوں کے اسکول پر امریکی میزائل حملے میں شہید ہوئے۔ ان میں 13 بچوں کی عمر 5 سال سے کم تھی۔ سب سے کم عمر ترین 3 دن کا نوزائیدہ تھا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے جنگ کے آغاز سے اب تک 1500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے لے جائیں، جنگ کے بعد ادائیگی کر دیں۔ ایران میں ایک مقامی دکاندار کے پیغام نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ سپر مارکیٹ کے باہر آویزہ بورڈ پر درج تھا کہ جتنی ضرورت ہو چیزیں لے جائیں، جنگ کے بعد ادائیگی کر دیں۔ پیغام دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا۔ کشیدگی اور مہنگائی میں اضافے کے باعث ایران میں اشیاء خورنوش کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محمد باقر ذوالقدر کو ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی کونسل کا نیا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے ذوالقدر کی تعیناتی شہید علی لاریجانی کے بعد عمل میں آئی ہے، جو اس کونسل کے سابق سیکریٹری تھے۔ اس عہدے پر ذوالقدر کی تعیناتی ایران میں سیکیورٹی اور دفاعی امور میں اہم تبدیلی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ باقر ذوالقدر کئی اعلیٰ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ایرانی صدر کے معاون مہدی طباطبائی نے بتایا کہ اس تقرری کی منظوری سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے نئے سیکریٹری کا تقرر سیکیورٹی کونسل کی کارکردگی اور علاقائی امور میں حکمت عملی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ایران جنگ پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ایران پر امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایران جنگ کے اثرات، سندھ حکومت میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا اشارہ دے دیا۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ملک میں حالات معمول کے مطابق نہیں۔ ایران جنگ طویل ہوئی تو پاکستان سمیت پوری دنیا متاثر ہوگی۔ کل کی تکلیف سے بچنے کے لیے آج ہی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ بات کی بالکل اس پہ سوچا جا رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس وقت تک گورنمنٹ سندھ نے 60% گاڑیاں اور جو فیول کنزمپشن تھی اس کو کم کر دیا ہے۔ اس وقت عام حالات نہیں ہیں۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو بہت ہی اس کے خوفناک اثرات اور بہت ہی مشکل میں سب لوگ آئیں گے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی ہے۔ بغیر کسی کام کے نہ نکلا جائے، ہمیں ایندھن بچانا ہے۔ ایران جنگ کے اثرات، عید کے 3 دنوں میں پاکستان سے 150 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث عید کے پہلے روز 73، دوسرے روز 40 اور تیسرے روز 41 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ الین اور فجیرہ ایئرپورٹ پر جزوی فضائی آپریشن بحال ہے۔ کویت، بحرین، ایران، عراق اور شام کے ایئرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے مکمل بند ہیں، جبکہ غیر ملکی پروازوں کو پاکستانی حدود سے گزرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں یوم پاکستان کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں اور تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں مختلف مکتبہ فکر کے افراد، عمائدین اور نوجوانوں نے افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ تقریبات میں قومی پرچم کو سلامی دی گئی، ملک کی سربلندی، افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ریلیوں میں شرکاء نے پاکستان، پاک فوج اور عسکری قیادت کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقررین نے خطاب میں پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ کیا۔ ایران نے اسرائیل پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، ایلات، دیمونا سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنائے۔ عماد اور قطر میزائل استعمال کیے۔ خطے میں امریکی اہداف کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے تل ابیب میں 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 6 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایران نے 100 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا۔ جنگ کی ابتدا سے اب تک حملوں میں 4829 اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں۔
اسرائیل نے ایران کے اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے کیے. اصفہان میں توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے کیے گئے. خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا. تہران، تبریز، اصفہان اور کرج دھماکوں سے گونج اٹھے. اسرائیلی فورسز نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید ہوئے. مشرقی آذربائیجان صوبے پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا. 6 افراد شہید اور 9 زخمی ہوئے. سعودی عرب میں پھر کئی گھنٹے تک تیراندازی. فضائی دفاعی نظام نے ملک کے مشرقی حصے میں 20 سے زیادہ ڈرون تباہ کر دیے. کویت نے بھی کئی ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بنایا. فضائی دفاعی کارروائیوں کے دوران ملبہ گرنے سے کویت میں بجلی کا بحران پیدا ہو گیا. 7 ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنیں بند. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی. وزارت بجلی کا کہنا ہے ہنگامی حالات میں بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے. بحرین میں الارم سائرن کو فعال کر دیا گیا ہے. میزائل حملے کے بعد عمارت میں لگی آگ پر بھی قابو پا لیا گیا. بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے سول ڈیفنس نے بر وقت آگ بجھا دی. ایران جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے. فریقین جتنی جلدی مذاکرات کی میز پر آئیں گے خطے کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں. ہماری تمام تر توجہ صرف اپنے ملکی دفاع اور تحفظ پر مرکوز ہے. ترجمان نے توانائی کی تنصیبات پر ایرانی حملے عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. انہوں نے خبردار کیا کہ قطر اپنے بنیادی ڈھانچے اور تنصیبات پر ہونے والے کسی بھی ممکنہ حملے کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ہمیں اسی خطے میں ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے ہماری ترجیح کشیدگی بڑھانے کے بجائے علاقائی امن کے لیے مل کر کام کرنا ہے. جوابی کارروائی کے لیے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. عراق کے شمالی شہر اربل میں کرد فورسز کے ایک اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا. کم از کم 6 کرد جنگجو مارے گئے، 22 زخمی ہیں. خبر ایجنسی رائٹرز نے سیکیورٹی اور کرد فورسز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا فی الحال یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ حملہ کس جانب سے کیا گیا اور نہ ہی کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے دوران خطے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2638 تک پہنچ گئی ہے. 26,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں. عرب ٹی وی الجزیرہ کی جانب سے جاری کیے گئے 23 مارچ تک کی اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ہوئیں جہاں 1500 افراد جان کی بازی ہار گئے. لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 1001 افراد جان سے گئے. الجزیرہ کے مطابق دیگر ممالک میں بھی جانی نقصان رپورٹ ہوئے جہاں عراق میں 61، اسرائیل میں 18، قطر میں 16 اور متحدہ عرب امارات میں 8 جان سے گئے. اسی طرح کویت میں 6، فلسطین اور شام میں 4، عمان میں 3 اور سعودی عرب اور بحرین میں 2 افراد نشانہ بنے. جنگ کے دوران 13 امریکی فوجی بھی مارے گئے. ایران میں سب سے زیادہ 18,551 افراد زخمی ہوئے. اسرائیل میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں 4,697 افراد زخمی ہوئے. لبنان میں 2,584، متحدہ عرب امارات میں 160، اردن میں 28 اور سعودی عرب میں 20 افراد زخمی ہوئے. عراق، کویت اور بحرین میں بھی درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. امریکہ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے ایران پر حملوں کو بے ترتیب قرار دیا. کہا امریکہ نے ایران پر بغیر سوچے سمجھے حملہ کیا. بی بی سی کے پروگرام نیوز نائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے جان بولٹن نے کہا ٹرمپ جس بے ربط انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ یہ کام درست طریقے سے اور تحمل سے انجام دیا جاتا. امریکی عوام تیار نہیں تھے، کانگریس بھی تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارے اتحادی بھی تیار نہیں تھے. ایران کو ادراک ہو گیا کہ وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے کتنی تباہی پھیلا سکتا ہے. یہ کوئی جوہری ہتھیار تو نہیں لیکن اس کے ذریعے وہ خلیج سے نکلنے والے تیل پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر چین کی جانب سے بھرپور تعریف. چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے. چین طاقت کے بجائے بات چیت سے تنازعات کے حل کا حامی ہے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے. چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے. غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. فرانس کے آرمی چیف نے امریکہ کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا. فرانسیسی آرمی چیف نے کہا امریکہ ناقابل اعتماد اتحادی بن چکا. اس کے یک طرفہ فیصلوں سے فرانس کی سلامتی اور مفادات متاثر ہو رہے ہیں. ایک اتحادی کی جانب سے بغیر اطلاع کارروائیاں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں. ایران میں 25 دن سے انٹرنیٹ بند ہے. نیٹ بلاکس کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کا دنیا سے رابطہ منقطع ہے. صرف محدود ڈومیسٹک انٹرنیٹ یا قومی نیٹ ورک تک رسائی ممکن ہے. حکومتی یا منظور شدہ اکاؤنٹس کو صرف واچ لسٹ کے تحت انٹرنیٹ کی محدود سہولت دی گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے رابطے میں انتہائی مشکلات پیش آ رہی ہیں. عام شہری اہم معلومات اور تازہ خبروں سے محروم ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में जंग बंदी की कोशिशों का खैर मक़दम करता है। पाकिस्तान जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत करता है। ईरान अमरीका में जंग बंदी, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद वो अपडेट करेंगे। जी अज़हर फारूक। जी, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आज एक अहम तरीन इजलास भी हुआ जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली वाज़ेह हुई है, सामने आई है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर एक अहम पेशकश के हवाले से ट्वीट भी सामने आया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना है कि जंग के खात्मे के लिए बामैनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को इजाज़ समझेगा। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान सालसी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज जो इजलास हुआ है, तवील इजलास था, उसमें भी इस तमाम तर सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अपने मुकम्मल अज़म का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि अमरीका ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। ईरान अमरीका में जंग बंदी, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता में जंग बंदी की कोशिशों का खैर मक़दम आलमी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है, तुर्क मीडिया की जानिब से और कुछ अमेरिकन आउटलेट्स की जानिब से, कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की सालिसी करेगा और इस सिलसिले में फ़रीक़ैन पाकिस्तान का रुख करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इतवार को राब्ता किया, उनसे बात हुई, जिसके बाद 5 दिन के लिए इन हमलों में तात्तुल का जो है वो इरादा किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर अगले ही रोज अमरीकी सदर से राबते के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान से भी राबता किया और यूं पाकिस्तान तमाम ही फ़रीक़ैन से मुसलसल राबते में है। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत की और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान अमरीका ईरान की रजामंदी से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है और जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान इस सिलसिले में मुसलसल तमाम ही फ़रीक़ैन से राबते में है। मशरक़ वुस्ता के तमाम ममालिक से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का राबता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी इस सिलसिले में मुसलसल राबते में है। और अभी हालिया दिनों में जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है और बड़ी डेवलपमेंट है वो यकीनी तौर पर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इतवार को राब्ता हुआ। पीर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया और अब यह बताया जा रहा है, ये तजवीज़ है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और साथ ही साथ ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ भी जो हैं पाकिस्तान का रुख करेंगे और यहाँ पर मुज़ाकरात होंगे। इस सिलसिले में एक और अहम डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान तुर्की और मिस्र के साथ भी राबते में है और इन तीनों फ़रीक़ैन के इस वक्त मुसलसल राबते हैं, ईरानी नुमाइंदों के साथ भी और वहीं साथ ही साथ अमरीकी नुमाइंदों के साथ भी। यकीनी तौर पर आलमी मीडिया इस वक्त जो खबर बता रहा है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आने वाले बयान के बाद इस बात की आप कह लीजिए कि तौसीक़ हो रही है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में इंतहाई अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहा है और यकीनी तौर पर इस तनाज़े का हल चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस से फ़ख्र है। ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया का एक बड़ा मसला हल होने जा रहा है। ऐसे में जब एनर्जी क्राइसिस है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है और ये तवक्को की जा रही है कि उसको खोला जाए, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और आलमी सतह पर भी एक बहरान सामने आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा किरदार सामने आ रहा है। सालिसी का किरदार पाकिस्तान की जानिब से अब पेश होने जा रहा है और पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी किरदार तस्लीम किया जा रहा है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के सदर भी पाकिस्तान की राय मांग रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान
پاکستان اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور مشرق وسطی میں جاری کشیدگی روکنے کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے. ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر سے رابطہ کیا، جس کے بعد ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کی خبریں ہمارے سامنے آئیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. پاکستان کی جانب سے بارہا کہا گیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی آج کہا گیا کہ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. اب یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک جانب جب امریکہ یہ کہتا رہا کہ ایران کی نئی قیادت سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ نئی قیادت کے مطابق ہی امریکہ سے بات چیت کی جائے گی، تو پھر اب مذاکرات کیا ہوں گے؟ ایران کی جانب سے کیا مطالبات رکھے جاتے ہیں، امریکہ کی جانب سے کیا مطالبات رکھے جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن پاکستان کا ایک اہم کردار عالمی سطح پر سامنے آ رہا ہے اور پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے تیار ہے. کراچی میں ملیر ہالٹ سے سعود آباد گیس اسٹیشن جانے والی سڑک تعمیر کے 2 ہفتے بعد ہی بارش اور سیوریج کے پانی سے ٹوٹ گئی ہے. نئی سڑک میں گڑھے پڑنے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ماڈل کالونی کی لیاقت علی خان روڈ پر بھی بارش کے باعث بعض مقامات پر دراڑ پڑ چکی ہے. انور خان کی رپورٹ. کراچی میں ملیر ہالٹ سے سعود آباد گیس اسٹیشن جانے والی نو تعمیر سڑک سیوریج کے ناقص نظام اور بارش کے بعد تباہ ہو گئی. ملیر، کورنگی، لانڈی یا پورا کراچی اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا سوائے پریشانیوں کے. کھانا پوری کے لیے انہوں نے خواہ کا روڈ ڈال دیا، بلا وجہ کا ٹوٹنا شروع ہو گیا. ابھی سے یہ آدھا ڈال کے چھوڑ دیا اور آگے اس سے بھی برا حال. اتنے سالوں بعد یہ روڈ بنا اور ایک بارش کے بعد یہ روڈ بیٹھ گیا. موٹر سائیکل و کار سوار افراد متاثرہ سڑک پر سفر کرنے میں ہسکولے کھانے پر مجبور ہیں. ہم لوگ اتنے خوش تھے دیکھ کے کہ یہ روڈ بن گیا، ابھی 2 ہفتے بھی نہیں بنایا، ٹوٹ بھی گیا. بڑی مشکل سے تو یہ روڈ بنا ہے، اس سے پہلے مطلب بنائے پانی بھرنا اسٹارٹ ہو گیا دوبارہ. یہاں سالوں میں کام کرنے کے بعد بھی آپ کی کارکردگی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا ہی کہتے ہیں. یونین کونسل ماڈل کالونی کے حکام ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں فوری مرمت کے لیے متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا ہے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بیٹھے گا، ابھی وقت باقی ہے. 31 مئی تک کا وہ کانٹریکٹر کے پاس ہے. ہم نے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروا دی ہے. کلک کے اندر بھی ورلڈ بینک کو بھی بھیج دی ہے. تو یہ جو پیچز ہیں یہ دوبارہ سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا. بارش کے بعد ملیر ماڈل کالونی کی لیاقت علی خان روڈ پر بھی 2 سے 3 مقامات پر گڑھے پڑ چکے ہیں. شہر کے زیر تعمیر ترقیاتی منصوبوں کے اندر استعمال ہونے والے ناقص مٹیریل کے باعث منصوبوں کی تکمیل سے قبل ہی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. علاقہ وکیلوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے. کیمرامین مصطفیٰ مناز کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. کراچی میں بے قابو ٹینکروں کی ٹکر سے 3 شہری جاں بحق، 1 بچہ زخمی ہو گیا. کورنگی گودام چورنگی کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق جبکہ بچہ زخمی ہوا. ناردرن بائی پاس پر ٹینکر کی ٹکر سے رکشے کو نقصان ہوا. تفصیل جانتے ہیں عدنان راجپوت سے. عدنان بتائیے. شہر کے مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کے دوران ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 بچہ شدید زخمی ہوا ہے. کورنگی گودام چورنگی کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا. پولیس کا بتانا ہے کہ حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 1 بچہ زخمی ہوا ہے. حادثہ واٹر ٹینکر کی ٹکر کے باعث پیش آیا جبکہ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ ٹینکر ڈرائیور کو موقع سے گرفتار کر لیا اور ٹینکر ڈرائیور سمیت تھانے منتقل کر دیا. اطراف کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے جبکہ حادثے میں جاں بحق اور زخمی بچے کی شناخت نہ ہو سکی. دوسری جانب ناردرن بائی پاس ہمدرد یونیورسٹی کے قریب تیز رفتار ٹینکر نے رکشے کو ٹکر ماری. حادثے میں رکشہ سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے جن کی شناخت 25 سالہ عمران اور 26 سالہ سعد کے نام سے کی گئی ہے. لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا عدنان. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ٹریفک حادثے میں 1 نوجوان کے جاں بحق اور 1 کے زخمی ہونے کے واقعے کی CCTV سامنے آ گئی. سڑک پر سفید رنگ کی گاڑی جا رہی تھی. اس دوران 1 موٹر سائیکل سوار 2 افراد تیزی سے آتے ہیں. گاڑی والا یو ٹرن لینے رکتا ہے. دائیں لین پر موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکراتی ہے. موٹر سائیکل سوار گاڑی سے ٹکرا کر آنے والی سڑک پر گاڑی سے ٹکراتے ہیں. حادثے میں جاں بحق نوجوان کی شناخت 17 سالہ تنویر کے نام سے ہوئی ہے.
سندھ حکومت کا کراچی میں ڈرائیو ان سینما بحال کرنے کا فیصلہ. وزیر ثقافت اور سیاحت کی زیر صدارت محکمہ ثقافت اور سیاحت نوادرات کا اجلاس ہوا. فیصلہ کیا گیا کہ کراچی سے سکھر تک ٹرین سفاری کا تیسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا. گورک ہل اسٹیشن پر گورک فیسٹیول منعقد کیا جائے گا. کنجر جھیل پر فیری سروس اور واٹر سپورٹس شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. ہر ضلع میں ثقافتی نمائشیں لگائی جائیں گی. صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے گورک ہل پر ترقیاتی کام سے سیاحوں کو سہولت ہوگی. حالات بہتر ہونے کے بعد گورک فیسٹیول منعقد کیا جائے گا. محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج سے 30 مارچ تک بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت سندھ میں کل سے 29 مارچ تک وقفے وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ آج بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے. تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے. بعض علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. کراچی کے 74 سال کے سپورٹس مین نے عالمی ریکارڈ کی ہیٹ ٹرک کر لی. گنیز ورلڈ ریکارڈ نے نسیم الدین کا تیسرا عالمی اعزاز منظور کر لیا. نسیم نے ہاتھ میں انڈا پکڑ کر 38 ماربل ٹائل کو توڑا. پہلے یہ ریکارڈ 30 ماربل ٹائل توڑنے کا تھا. چترال کی خوبصورت وادی رمبور کا مقامی کھیل پورچار کسی میدان کا محتاج نہیں ہے. یہ منفرد، خطرناک اور حیرت انگیز کھیل پاکستان میں اور کہیں نہیں کھیلا جاتا. نذیر حسین شاہ کی رپورٹ دیکھیے. رمبور جہاں قدرت نے اپنی خوبصورتی کے ساتھ قدیم روایات کو بھی آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. انہی روایات میں شامل ایک منفرد خطرناک مقامی کھیل پرتگال جو پاکستان کے کسی اور حصے میں نہیں صرف اسی وادی میں کھیلا جاتا ہے. بریت سے آیا ہوں اور ہم پرتگال کھیلنے کے لیے یہاں آئے اور کافی انجوائے کر رہے ہیں. یہ بس رمبور ویلی میں ہی ہوتا ہے اور اس کا ٹورنامنٹ بڑا مزہ آ رہا ہے اور یہ کافی ایڈونچر بھی ہے. مقامی کھیل کسی میدان کا محتاج نہیں بلکہ سرد موسم میں بہتی ندی، پھسلتے پتھر اور خطرناک چھلنگیں ہی اس کا میدان ہوتی ہیں. اسی کھیل میں کھلاڑی ندی میں موجود پتھروں پر وزن برقرار رکھتے ہوئے گیند کو آگے بڑھاتے ہیں. دونوں ٹیموں کے پاس گیند الگ الگ ہوتی ہے. اس طرح جو ٹیم پہلے 12 گول مکمل کر لے وہی فائنل اپنے نام کر لیتے ہیں. گیم کو جو ہے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں. بمبریت سے بھی شرکت کرتے ہیں اور یہاں سے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں. اس کھیل میں نہ عمر کی کوئی حد ہوتی ہے نہ کھلاڑیوں کی تعداد مقرر ہوتی ہے. بچے، جوان اور بزرگ سب شامل ہوتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید نذیر حسین شاہ، ایئر وائی نیوز، رمبور، چترال. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ایئر وائی.